अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटों से जो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है, तारीख में कभी किसी के साथ नहीं हुआ। और जो भारतीय मीडिया है इतना हंस रहा है, इतना मजाक उड़ा रहा है, जितना मजाक डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर उड़ाया था। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी, वो एक वैसे जंग तो नहीं थी, एक शुगुल मेला ही था। तो उस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मजाक उड़ाया था कि पाकिस्तान ने उनके जंगी त्यारे मार गिराए हैं, तो आज वही दिन अमेरिका के लिए है कि ईरान ने साबित कर दिया कि सुपर पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ईरान ने उसका एक एयरक्राफ्ट और 4 जंगी त्यारे मार गिराए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रही कि मैं दुनिया को कैसे मुंह दिखाऊं और कैसे कहूं कि मैं एक सुपर पावर मुल्क हूं। यानी कि उसके वो जंगी त्यारे जिन पर उसे नाज था, फख्र था कि इन जंगी त्यारों को तो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता, इनको तो कोई मार ही नहीं सकता। आखिरकार ईरान ने उनको मार गिराया। ना सिर्फ ईरान ने मारा, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को इतने तक पहुंचा दिया कि डोनाल्ड ट्रंप दहाई कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है कि 48 घंटों के लिए इस जंग को बंद कर दिया जाए, ताकि मैं अपने खोए हुए फौजी जो जवान हैं उनको ढूंढ निकालूं, या अपनी जो बैक है वो मजबूत कर लूं। लेकिन ईरान की जानिब से दो टोक जवाब दे दिया गया है और कहा है कि अब हम जंग बंद नहीं करेंगे, अब सब कुछ हमारे इख्तियार में है कि कब जंग बंद करनी है और कब नहीं। साथ एक भारतीय प्रोफेसर हैं जिन्होंने एक अहम ट्वीट किया है, और उस ट्वीट को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गए हैं कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। यानी कि आज की ये जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं बहुत ही अहम है, इनको सुनना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ शुमाली कोरिया ने ईरान की हेल्प कर दी। यानी कि किम जोंग जो कि जंग से भागता था और कहता था कि मेरे साथ कोई जंग लड़े, अब वो भी इस जंग के मैदान में आ चुके हैं और अपना कदम जमा लिया। कदम जमाते ही जो अमेरिका के तैयारे हैं उनको मार गिराया। बताया जा रहा है कि ईरान के अंदर आज सुबह सवेरे एक जहाज लैंड होता है और उसके अंदर तकरीबन 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल थे, और 18 ऐसे मिसाइल थे जो शुमाली कोरिया ने खास तौर पर ईरान को तोहफे में दिया है, और कहा है कि ये आप अब चलाएं, ये आपको काम दिखाएंगे। और ईरान ने भी इस चीज का दावा किया है कि किम जोंग अब हमारी मदद कर रहे हैं और शुमाली कोरिया बराह रास्त हमारी मदद कर रहा है। और उसी मदद के तहत आज सुबह सवेरे ईरान ने अमेरिका के 4 जंगी त्यारे मार गिराए हैं। और एक ड्रोन का भी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अबनाए हुर्मुज में एक ड्रोन को भी मार गिराया है। ये वीडियो जो स्क्रीन पर चलती आप देख रहे हैं, ये उसी ईरान इलाके की है जहां F-35 को गिराया गया और F-15 को भी निशाना बनाया गया। और बताया जा रहा है कि F-15 के अंदर तकरीबन 2 पैलेट थे। एक पैलेट को तो अमेरिका की जानिब से फौरन उसे रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दूसरा जो पैलेट है उसको ढूंढने के लिए अभी तक जो अमेरिकी फौजी हैं वहां छुपके छुपके देख रहे हैं और अपने जहाजों पर आकर देख रहे हैं कि आखिरकार वो मिल जाए। लेकिन ईरान की जानिब से बराह रास्त ऐलान कर दिया गया है कि अगर कोई वहां का बंदा इन पैलेट को देखता है या इनमें से किसी एक को देखता है तो वो हमें बताए, उसको हम एक ऐसी कीमत देंगे जो कि वो अपनी सारी जिंदगी आसानी से गुजार सकता है। यानी कि उनका एक इनाम रख दिया गया है कि उनको नाम बताने के लिए या उनको हाईलाइट करने के लिए कि फलां जगह पे वो पैलेट है, तो उसको इनाम दिया जाएगा जो शख्स बताएगा। दूसरी तरफ अमेरिका दुहाई कर रहा है, अमेरिका गिड़गिड़ा कर ईरान से भीख मांग रहा है कि तकरीबन 48 घंटों के लिए इस जंग को खत्म कर दें और हमें मौका दे दें कि एक तो हम अपने पैलेट ढूंढ लें, दूसरा हमें यह मौका मिल जाएगा कि हम अपनी बैक मजबूत कर लेंगे। लेकिन ईरान की जानिब से दो टोक जवाब दे दिया गया है और कहा है कि अब जंग हमारे हाथ में है, जब हम चाहेंगे जंग को बंद करेंगे और जब चाहेंगे हम जंग आपके साथ जारी रखेंगे। तो अभी तक ये जो जंग है बराह रास्त जारी है। और साथ ही कुवैत एयरबेस में हमला किया गया है ईरान की जानिब से, जो कि आप चलती वीडियो में देख सकते हैं कि वहां तकरीबन 7 जो खड़े तैयारे थे, खड़े हेलीकॉप्टर थे, उनको निशाना बनाया गया। और बताया जा रहा है कि इसमें से जो 3 हेलीकॉप्टर हैं वो बराह रास्त खत्म हो चुके हैं। उनका जो फ्रंट का हिस्सा है जहां पायलट बैठते हैं, जहां हेलीकॉप्टर को कंट्रोल किया जाता है, वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। और बताया जा रहा है कि वहां तकरीबन 4 से 5 जो हेलीकॉप्टर हैं वो थोड़े
بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا ہے اور معمولی وہ نقصان ہوا ہے ان کا. تو 3 جو ہیلی کاپٹر ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں ایران کی جانب سے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران کی جانب سے جو آج کل کاروائی کی جا رہی ہے یا کل کی گئی ہے یا آج کی گئی ہے، یعنی کہ ان 2 دنوں کے اندر، وہ بہت ہی خطرناک ہے. اور امریکہ دنیا کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ امریکہ وہ سپر پاور ملک ہے جو کہتا ہے کہ میری فوج بھی مضبوط ہے، میرا ساز و سامان بھی مضبوط ہے، میرے پاس جدید ڈرون سسٹم ہے، یا میرے پاس جدید میزائل ہیں، میرے پاس جدید جنگی طیارے ہیں جو کہ ریڈار میں بھی نہیں آتے، لیکن ریڈار سسٹم میں آنے کے تو دور کی بات ہے، ایران نے ان کو براہ راست ختم ہی کر دیا، ان کے پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا. تو یہ ایران کی بہت بڑی کامیابی تھی جو کہ دنیا کے سامنے دکھانا بہت ہی ضروری ہے اور دنیا کو اس پر بات کرنی چاہیے. یہ ایک ویڈیو جو کہ امریکہ کی طرف سے موصول ہوئی ہے اور ایرانی ایک نیوز چینل ہے جنہوں نے یہ شائع کی ہے، اور وہاں انہوں نے یہ لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال، یہ سلوک ایران کر رہا ہوتا کسی خاتون کے ساتھ، تو امریکہ سمیت پوری دنیا چیخ رہی ہوتی اور رو رہی ہوتی اور ہمیں بتا رہی ہوتی کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں، عورت کے حقوق کیا ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ ایک امریکی پولیس آفیسر ہے جو کہ اس عورت کو لٹا کر اس کے منہ پر، اس کے جبڑے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکے مار رہے ہیں، تھپڑے مار رہے ہیں اور اس پر تشدد کر رہے ہیں. لیکن یہ پوری دنیا دیکھ تو رہی ہے، پر پوری دنیا اس پر خاموش ہے، بات نہیں کر رہی، کیونکہ سامنے امریکہ ہے. تو یہ ایرانی نیوز چینل ہے جنہوں نے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ اس پر بات ہونی چاہیے اور یہاں بھی انسانی حقوق کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور ان کو بھی بتانا چاہیے کہ عورتوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں. اور ساتھ یہ ایک ویڈیو جو کہ اسرائیل کی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ کل رات جو ایران کی طرف سے سٹرائک کی گئی تھی، ایران کی طرف سے اسرائیل پر حملہ کیا گیا تھا، وہاں ایک اسرائیلی کمپنی پر براہ راست حملہ کیا گیا تھا، جو کہ رات کے وقت ایران نے وہاں حملہ کیا. اور دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران کی سٹرائک کتنی زبردست ہے اور کتنا وہاں آپ دھواں اٹھتا دیکھ رہے ہیں. یہ ساتھ اسی جو کمپنی ہے اس کی ویڈیو ہے اور یہ دن کی ویڈیو ہے، اور دکھایا گیا ہے کہ دن کے وقت اس کی صورتحال کیا تھی. یہاں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کمپنی سے تھوڑا دور یہ میزائل جا کر گرا ہے جہاں یہ گڑھا بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ میزائل اسی بلڈنگ کے اوپر گرتا تو اس کی کیا صورتحال ہوتی. یہ تو تھوڑا دور گرا ہے تو اس بلڈنگ وہ بلڈنگ ہل گئی ہے، وہ بلڈنگ ختم ہو گئی ہے. اگر اسی بلڈنگ کے اوپر یہ میزائل گرتا تو اس کی صورتحال کیا ہوتی. ساتھ یہ ایک گراف ہے جو کہ ایران کی طرف سے بنایا گیا ہے، شیئر کیا گیا ہے، جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یعنی کہ ان 35 دنوں میں، 36 دنوں میں جو ایران کی طرف سے سٹرائکیں کی گئی ہیں، ایران کی طرف سے میزائل، ڈرون یا ان کے جنگی طیارے گرائے گئے ہیں، اور اس کو ایک گراف میں بنا کر انہوں نے شیئر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہم نے F-35 گرایا ہے جو کہ ایران نے گرایا ہے، اور ساتھ ان کی پرائس بھی مینشن کی ہے جو کہ 110 ملین کا ہے. ساتھ انہوں نے کہا کہ 4 F-15 طیارے گرائے ہیں جن کی قیمت تقریباً 90 ملین ہے، یعنی کہ ایک جو طیارہ ہے وہ 90 ملین ڈالر کا ہے اور 4 طیارے گرائے ہیں. ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان میں سے 3 ایسے طیارے ہیں جن کو کویت نے خود گرایا تھا، اور کہا گیا تھا کہ یہ کویت کی ایک غلط فہمی تھی، جو کہ ان کا جو ریڈار سسٹم ہے اس کی اسے غلط کمانڈ دے دی گئی تھی، جس کی مدد سے اس نے امریکہ کے ہی ان F-15 طیاروں کو گرا دیا تھا، اور ایک ایران نے خود گرایا ہے. ساتھ انہوں نے ایک A-10 تھنڈر جو طیارہ ہے اس کو گرایا ہے جو کہ 18 ملین ڈالر کا ہے. ساتھ ایران نے ایک اور جہاز گرایا ہے جس کا نام E-3 سینٹری ہے اور یہ 700 ملین ڈالر کا ہے. اور اس جنگ میں سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ امریکہ کا وہ جنگی طیارہ گرا ہے جس پر اسے ناز تھا کہ یہ تو ریڈار سسٹم میں آتا ہی نہیں، لیکن ایران نے اسے بھی ختم کر دیا، اور اس کی جو مالیت ہے وہ 700 ملین ڈالر ہے. اور جس کی مدد سے ایران ان پر حملہ کرتا ہے، ان کو گراتا ہے، ان کی جو مالیت ہے، جو ان کے ڈرون کی مالیت ہے یا ان کے میزائل کی مالیت ہے، وہ تقریباً 25 سے 50 ہزار ڈالر تک ہے. کہاں ملین اور کہاں 50 ہزار، آپ ان کا موازنہ کر سکتے ہیں کہ ان کا موازنہ کیسے کیا جائے. ساتھ انہوں نے KC-135 ایک
ایک جہاز گرایا ہے جو کہ $40 ملین کا ہے، اور یہ جہاز 7 ہیں جو کہ ایران کی جانب سے گرائے گئے ہیں۔ ایک HMM جہاز گرایا گیا ہے جو کہ عراق کے اندر موجود تھا، 2 H-60 جو کہ ایران نے گرائے ہیں، ان کی جو مالیت تھی وہ 20 ملین تھی، اور ساتھ ہی 7 MQ-9 میزائل ایران نے گرائے ہیں جن کی مالیت $30 ملین تھی، یعنی کہ ایک جو ان کا میزائل ہے وہ $30 ملین کا ہے، اور ایران نے اس کو بھی نہیں بخشا، اور وہ ایران نے 17 میزائل گرائے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ ان 35 دنوں میں یا 36 دنوں کی جنگ میں امریکہ کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اور آج ایران کی واہ واہ ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، اسے حوصلہ افزائی مل رہی ہے کہ ایران نے وہ کام کر دکھایا جو پوری دنیا نہیں کر پاتی۔ اس پر چین بھی خوش ہے، شمالی کوریا بھی بہت بے انتہا خوش ہے کہ آخرکار امریکہ کو منہ کی کھانی پڑی، اور امریکہ وہ جو یہ دعوے کرتا تھا کہ میرا سامنا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ ایک ملک اس کے سامنے ڈٹ گیا جس کے پاس اپنی نیوی بھی نہیں ہے، جس کے پاس اپنی ایک فورس بھی نہیں ہے، طاقتور فوج بھی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اگر انڈیا کی بات کی جائے، انڈین میڈیا ہنس رہا ہے اور ساتھ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر مذاقیں اڑا رہا ہے کہ اس نے بات کی تھی کہ پاکستان نے بھارت کے اتنے جنگی طیارے مار گرے ہیں، لیکن اسی لسٹ میں یہ امریکہ بھی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل ہو گئے ہیں کہ اب یہ بھی کہا جائے گا کہ بھارت کے ساتھ ساتھ امریکہ کے بھی اتنے جنگی طیارے ایران نے مار گرائے تھے۔ یہاں ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو کہ بہت ہی مزیدار ٹویٹ ہے، ان کا نام اشوک سوین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وٹ مودی ہیڈ فیسڈ آن 7 مئی 2025، ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ فیسڈ آن 3 اپریل 2026 سیویریل پلینز ڈاؤن، یعنی کہ ان کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ 7 مئی 2025 کو یہ کہتا تھا کہ مودی کے جنگی طیارے مار گرائے ہیں پاکستان نے، جو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اور 3 اپریل 2026 کا وہ دن جب امریکہ کے ایران نے جنگی طیارے مار گرائے ہیں، اور اسی لسٹ میں یہ امریکہ بھی شامل ہو گیا ہے، اور کہا جائے گا کہ بھارت کے ساتھ ساتھ امریکہ کے بھی جنگی طیارے جنگ کے اندر مار گرائے گئے تھے۔ تو یہ آج کی تازہ ترین خبریں تھیں، ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔